حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس وقت تک بیوی کو پتا نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں۔ میرا شوہر ہے، جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی۔ میرا شوہر ہے، مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے، میرے پتی ہے، مجھے ان کے ساتھ جانا ہے۔ چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے۔ اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا۔ اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیو، یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے۔ اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا۔ آج جس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں، مینا کی وادی کے نام سے جانتے ہیں، اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں، آپ یہاں سے کلیا چک تک جائیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے، جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے، آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیا چک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں، دن میں بھی سائیں سائیں بیت رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، ہاجرہ نے اس جنگل میں دائیں بائیں دیکھا، بڑے بڑے درخت تو لگے ہیں لیکن درختوں پر ایک چڑیا بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ چڑیا کیسے نظر آئے گی؟ کیونکہ دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ چڑیا بھی ایسے درختوں پر اپنے نیسٹ، اپنے گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس پانی ہو، وہ پانی پی سکے اور اپنے بچوں کے لیے اپنی چونچ میں پانی کھینچ کر لا کر اپنے بچوں کو پلا سکیں۔ جب جنگل میں دور دور تک پانی نہیں تو جنگل میں ایک بھی چڑیا، ایک بھی پرندہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ سوچو، ایسے بیابان جنگل میں حکم ہوتا ہے کہ یہیں اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر وہاں سے چلنے لگتے ہیں۔ ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی دکان بھی نہیں کہ کوئی سودا لینے جا رہے ہوں، یہاں تو دور تک کوئی سبزی فروش بھی نہیں دکھ رہا ہے کہ جس سے سبزی خریدنے جا رہے ہوں۔ جب ان کو جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہے، زمین پر، اور پیچھے پیچھے چل کے کہتی ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس جملے کا جواب نہیں دیا۔ کہاں جا رہے ہو کچھ نہیں بولا، سیدھے اور آگے بڑھتے ہیں۔ بیوی نے کہا رے میں پوچھ رہی ہوں کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ابھی بھی جواب نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سیدھے چلے چلے جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھنے کا نام نہیں لیتے، نہ بیوی کو دیکھ رہے ہیں نہ بچے کو دیکھ رہے ہیں، چلے چلے جا رہے ہیں۔ ہاجرہ نے اب پیچھے سے ان کا دامن تھاما، پیچھے سے ان کا کرتا پکڑا، پیچھے سے ان کا دامن پکڑ کر کھینچا اور کھینچ کر کہا میں کچھ پوچھ رہی ہوں کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو یوں پکڑ کے جھٹک دیا اور آگے بڑھنے لگے۔ تب بیوی چیخ کر کہتی ہے اے ابراہیم کچھ تو بولو، کیا میں نے آپ کی بیوی ہو کر آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ حق کے رفاقت کو ادا کرنے میں مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے؟ میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں اس میں کوئی ہم سے کمی ہوئی ہے؟ خدمت میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ آپ کی سیوا میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے جو اس بیابان جنگل میں مجھے اور اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو؟
ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیا، آنکھیں چڑھا لی، نظریں آسمان پہ ڈالی اور آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کو آنکھوں ہی میں پی گئے، اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ پھر اس کا بھی جواب نہیں دیا، آگے بڑھتے گئے، جب اس کا بھی جواب نہیں ملا تو ہاجرہ ایک جملہ کہتی ہیں، اے ابراہیم جا رہے ہو تو جاؤ، لیکن یہ بتاؤ کہ کب آؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بات کا بھی جواب نہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خوشی خوشی لائے، اچھی باتیں کرتے ہوئے لائے، بیوی سے پیار بھری باتیں کرتے ہوئے لائے، لیکن جب جنگل میں چھوڑا تو ایسے پیٹ پھیر لی جیسے یہ میری بیوی ہی نہ ہو، جو پوچھ رہی ہے اس کا بھی جواب نہیں، بیوی کے سوال بھی غلط نہیں ہے، صحیح کہہ رہی ہے کہ مجھے اکیلے اس بچے کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہو، اور وہ بھی اس بیابان جنگل میں، لیکن جواب نہیں ہے۔ آگے اور بڑھتے ہیں تو لاسٹ میں بیوی کہتی ہے، ہاجرہ اے ابراہیم جب تم جواب ہی نہیں دے رہے ہو، یہ بھی نہیں معلوم کہ کب آؤ گے، شام تک آؤ گے، کل آؤ گے، 2 دن بعد آؤ گے، 1 ہفتے کے بعد آؤ گے، 1 مہینے کے بعد آؤ گے، 1 سال کے بعد آؤ گے، یا آؤ گے ہی نہیں۔ کسی بھی سوال کا جواب جب تمہارے پاس نہیں ہے تو میں اس کو کیا سمجھوں؟ اس کا بھی جواب نہیں۔ کہتی ہیں، آئے ابراہیم میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی امانت ہوں، پتہ نہیں آپ کب آئیں، اپنی اس امانت کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہ تو بتا دو، آپ 10 سال کے بعد آئے، 20 سال کے بعد آئے، 1 سال کے بعد آئے، 2 سال کے بعد آئے، اور اگر میں زندہ رہوں اور میری عزت و آبرو نہ بچ سکے، جیسے ایک بادشاہ نے میری عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا چاہا لیکن اللہ کی مدد کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا، وہ اگرچہ سارا تھی، دوسری بیوی تھی، اور اس کے بدلے میں پھر اس نے ہمیں بھی دے دیا ایک لونڈی کی شکل میں، جس کو آپ نے اپنی بیوی بنا لیا۔ آئے ابراہیم مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی اس امانت کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اگر میری عزت و آبرو محفوظ نہ رہی، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ بیوی جواب کہتی ہے، ایلا من تترکنا، اے ابراہیم آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ ہمیں کس کے ذمہ سونپ کے جا رہے ہو؟ اس امانت کا ذمہ دار کون ہے؟ جب ہاجرہ نے یہ کہا، قرآن کے الفاظ، ایلا من تترکنا، آپ نے مجھے کس کے سپرد کیا ہے؟ آپ نے مجھے کس کے حوالے کیا ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام اب اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہاجرہ کی طرف دیکھ کر نہیں، بچے کی طرف دیکھ کر نہیں۔ اگر پیچھے گھوموں گا بیوی کی شکل دکھے گی، معصوم بچے کو دیکھ لوں گا تو کہیں بیوی کی اور بچے کی محبت میرے دل میں نہ آ جائے، اور پھر میں جس کام کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں اس کام سے کہیں میں رک نہ جاؤں۔ ایمانی طاقت دیکھیے، ایمانی اس طاقت کی وجہ سے وہ بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بیوی کی محبت ہے، بچے کی محبت ہے، لیکن ایمان کی طاقت دیکھیے، کیا کہتے ہیں، نہ بیوی کو دیکھنا گوارا، نہ بچے کو دیکھنا گوارا، اور بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اس جنگل میں تو چڑیاں بھی نہیں ہیں، ہمیں اس جنگل میں رات ہوگی، خطرناک جانور بھی تو آ سکتے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ مجھے بتاؤ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے چلتے چلتے جواب دیا، اللہ، آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے اس بچے کو، میں نے
تجھے اور اپنے اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یعنی اللہ نے مجھے چھوڑنے کا حکم دیا، میں نے اللہ کے حکم سے تجھے چھوڑا، اس بچے کو چھوڑا۔ میں کہاں جا رہا ہوں مجھے پتا نہیں، اللہ جہاں لے جائے گا میں جاؤں گا، جو حکم دے گا میں کروں گا، کب آؤں گا اس کا بھی کوئی پتا نہیں، جب تک اس کی اجازت حکم نہ ہوگا میں نہیں آؤں گا۔ آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور اس بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا بھی جواب سنو، جب دیکھ لیا کہ میرے شوہر نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا تو اس کے ایمان کی کیفیت دیکھو۔ اب ہاجرہ کے اندر بھی اللہ کا نام سن کر جو ایمان پیدا ہوا، جو ایمانی طاقت آئی، اب وہ اس جنگل کے خطروں سے نہیں ڈر رہی ہے، اس بیابان جنگل سے نہیں ڈر رہی ہے، اس جنگل کے اندر رات میں کتنے خطرناک جانور آئیں گے ان سے نہیں ڈر رہی ہے۔ ابراہیم سے کہتی ہے جب آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، جائیے، اب آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِذَن لَا يُضِيعُ اللَّهُ أَبَدًا۔ اے ابراہیم، میری طرف سے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جائیے، چنتا مت کریے، گھبرائیے نہیں، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا، کیونکہ آپ نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت جو آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ ایمان جب ہمارے اندر نہیں ہے تو ذلت تو آئے گی، رسوائی تو آئے گی۔ اللہ نے اسی ایمان کے بارے میں کہا تھا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہم عزت دیں گے، بلندی دیں گے، لیکن ایمان پہلے پیدا کرو اپنے اندر، مومن بن کر دکھاؤ۔ ہاجرہ نے مومنہ بن کر دکھایا، ابراہیم نے مومن بن کر دکھایا، تو اللہ کی مدد بھی آئی اور بلندی بھی ملی۔ اب دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، جب ایمان ان کے اندر پیدا ہو گیا، ابراہیم نے اپنے ایمان کا حق ادا کیا، ہاجرہ نے بھی ایمان کا حق ادا کیا۔ ابھی تک پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی کہ بتاؤ میرا کیا ہوگا، لاسٹ میں کہتی ہے کہ مجھے کس کس سپرد کر کے جا رہے ہو، جواب ملا اللہ کے، پھر ہٹ جاتی اور کہتی اب جاؤ ہمارے اور بچے کی طرف سے بے فکر ہو جانا، اللہ نے جو حکم دیا اس کو کریے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ وہ اس بیابان جنگل میں رک جاتی ہے، اسی جنگل میں رہنے لگتی ہے۔ غور کرو کہ اس جنگل میں 2 یا 3 دن کے لیے ہی پانی تھا، 2 یا 3 دن کے لیے ستو تھا، اس کے علاوہ ہاجرہ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ ستو ختم ہو جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے، کوئی قافلہ بھی وہاں سے گزرتا نہیں ہے۔ کیوں کوئی قافلہ گزرے گا؟ کوئی بستی بھی آباد نہیں ہے، دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے۔ میں ماں ہوں، 2-4 دن بھوکی پیاسی رہ سکتی ہوں، لیکن یہ معصوم بچہ ہے جو میرا دودھ پیتا ہے، جب مجھے کچھ ملے گا نہیں تو دودھ بنے گا کیسے؟ میں کھاؤں گی تو دودھ بنے گا، جب دودھ بنے گا تو بچہ پیے گا۔ میں پیاسی ہوں، 2-4 دن رہ سکتی ہوں، لیکن بچے کو پیاسا کیسے رکھا جا سکے؟ غور کرو، تمام شک و شبہات اس عورت کے دل میں ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، ایمان ہے اللہ کی ذات پر۔ اپنے بچے کو لٹاتی ہے، کہتی ہے چلو کوشش کر کے دیکھتی ہوں پانی مل جائے۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سامنے ایک پہاڑی نظر آئی، اس پہاڑی کی اوپر چڑھ جاتی ہے، اپنے بچے کو زمین پر چھوڑتی ہے، اس پہاڑی کے قریب جاتی ہے۔ اس پہاڑی کا نام ہے صفا۔ اس پہاڑی پہ چڑھ کر، اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے۔ ہم تو مسجد کی چھتوں پہ چڑھ کے چاند کو اوپر کی طرف دیکھتے ہیں، عید کا بقرعید کا چاند۔ وہ اونچائی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف دیکھتی ہے، شاید اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی رہتی ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی اللہ کے بندے رہتے ہو، اور میں ان سے تھوڑا سا پانی مانگ لوں بچے کو پلانے کے لیے۔ وہ جس امید کے ساتھ گئی، اس کی امید پوری نہیں ہوئی۔ پہاڑی پہ چڑھ کے نیچے دیکھتی ہے، لیکن وہاں کوئی بستی نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے۔ اس نے اس بستی، اس پہاڑی پہ چڑھ کے پھر گھوم کر دوسری طرف دیکھتی ہے کہ ادھر بھی ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے۔
چلیں اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کے دیکھیں شاید ادھر پانی ملتا ہو، یا اس پہاڑی کے نیچے کوئی بستی آباد ہو۔ وہ وہاں سے چلتی ہے، کچھ دیر رک کے چلتی ہے، سلو چلتی ہے، اور بچے کی پیاس جب اس کے دماغ میں آتی ہے تو تھوڑا سا تیز دوڑتی ہے، پھر تھوڑا سا سلو ہوتی ہے، وہ 2-3 بار تیز دوڑتی ہے، 2-3 بار سلو دوڑتی ہے، صفا سے مروہ جاتی ہے، لیکن مروہ جانے کے بعد بھی اس کو کوئی بستی نظر نہیں آتی۔ اب اس کو معلوم ہے نہ صفا کے نیچے کوئی بستی ہے، نہ مروہ پہاڑی کے نیچے کوئی بستی ہے، لیکن بچے کی پیاس جب دیکھتی ہے تو بار بار جاتی ہے، شاید کوئی آنے والا آدمی مل جائے، کوئی قافلہ مل جائے، میں کسی سے پانی کی چند گھونٹ مانگ کر بچے کو پلا دوں۔ بچہ انگوٹھا اپنے منہ میں رکھ کے چوس رہا ہے۔ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں صفا اور مروہ کے دوڑ دوڑ کر ہاجرہ نے 7 چکر لگا لیے، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، صفا سے مروہ 3، مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، اور پھر صفا سے مروہ 7۔ پھر مروہ سے صفا پر نہیں آئی، 7 چکر لگا کر نا امید ہو گئی کہ اب پانی نہیں ملے گا، تو اپنے بچے کے پاس آ کر بیٹھ گئی، نظریں آسمان پہ ڈالی۔ الہ العالمین، تجھے معلوم ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تیری ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ 3 دن پہلے جب میرا ہسبینڈ، میرا شوہر جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا مجھے اور اس بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ، اللہ کے حوالے۔ الہ العالمین، میرا پتی مجھے تیرے سپرد کر کے گیا ہے، اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے، میں نے بھی یقین دلایا اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ الہ العالمین، میں نے آج تک اپنے پتی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، میرے پتی کا یہ بیٹا، میرا یہ بچہ آگے چل کر دین کی خدمت کرے گا، میں نے دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اے اللہ، میرے اس بچے کے لیے غذا کا انتظام فرما دے، پانی کا انتظام فرما دے۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اوپر سے اللہ رب العالمین نے جبریل کو حکم دیا، آئے جبریل کیا دیکھ رہے ہو؟ میری بندی مجھے پکار رہی ہے، اور میرا بندہ ابراہیم ان دونوں کو، اسماعیل اور ہاجرہ کو میرے سپرد کر کے گیا ہے، اگر میرے سپرد کرنے کے بعد بھی یہ دونوں بھوکے اور پیاسے مر گئے تو پھر دنیا سے وشواس اٹھ جائے گا، پھر ایمان کس کے اندر پیدا ہوگا؟ آئے جبریل جاؤ، جس جگہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اسی جگہ پر تم اپنا پر مارو، اور پھر میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ جبرائیل آئے اور اسی جگہ پر مارا اور پانی کا چشمہ اسی جگہ پھوٹ گیا۔ ابراہیم، ہاجرہ نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ نکل گیا تو وہ روکنے لگیں، پانی ہے وہ بہہ رہا ہے، وہ روک رہی ہیں ادھر نہ چلا جائے ادھر نہ چلا جائے، وہ سمجھ رہی تھی شاید ابھی یہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے گا، تو سمیٹ رہی ہیں اور جذبات میں کہہ رہی پانی تو بہتا جا رہا ہے، وہ ایسے لیتی چلو ایسے روک رہی ہیں اور کہتی زم زم، عبرانی زبان کا لفظ زم زم، ارے کہاں جا رہا، رک رک رک، زم زم، زم زم کا مطلب رک رک، ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا، کہاں جا رہا، رک۔ یہ زمزم کا لفظ بھی اللہ کے رسول کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے زمزم کے لفظ کو زمزم ہی رہنے دیا، اس کے لیے کوئی عربی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ رک رک، پانی نہیں رکتا تو انہوں نے مڈیر باندھ دی، وہی مٹی سے اکٹھا کر کے ایسے بناتی چلی گئی، مڈیر باندھ دی۔ اللہ کے نبی نے ایک بار خطبہ دیا تھا اور کہا تھا اللہ ہاجرہ پر رحم فرمائے، اگر ہاجرہ نے مڈیر نہ باندھی ہوتی تو اللہ اس پانی کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا، اور جو چیز پوری عام ہو جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھ رہے ہو نا،
ہمارے ملک میں بھی بہت سے لوگ ایک پانی کی پوجا کرتے ہیں، گنگا جل، لیکن چونکہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ اب اس کی کوئی قدر نہیں رہ گئی ہے۔ باقاعدہ گورنمنٹ کو گنگا کی صفائی کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے، اور گنگا کی صفائی کی وجہ سے سرکاریں بدل بھی جاتی ہیں، اس نے گنگا کا خیال نہیں رکھا ہے، اور کبھی کبھی گنگا کا نام لے کر لوگ ووٹ بھی مانگتے ہیں۔ نہ مجھے آپ نے بلایا ہے، نہ میں آیا ہوں، مجھے ماں گنگا نے بلایا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کو بھاوک کر کے ماں گنگا کو ماں کہہ کر اس طریقے سے لوگ اس کو نیلام بھی کرتے ہیں۔ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اس طریقے سے آج اس پانی کی کیا قدر ہے، لوگ اس میں پیشاب بھی کر رہے ہیں، پائخانہ بھی کر رہے ہیں، لیٹرین بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر، اسی لیے اس کی صفائی کے لیے پیسہ مانگا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن زمزم کو دیکھ لو، آج کتنی قدر کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ آج بھی سعودیہ میں ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے اس پانی کی کیسی قدر ہے، اس پانی کی عزت کیسی ہے۔ اور اس پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو لوگ 5 سال پہلے حج کر کے آئے ہیں اور زمزم لے کے آئے ہوں گے، آج بھی ان کے گھر میں زمزم اگر 5 سال پرانا بھی رکھا ہوگا تو اس میں نہ تو کیڑے پڑے ہوں گے نہ جراثیم پڑے ہوں گے۔ یہ ایک کیفیت، یہ ایک کشش رکھی ہے اللہ رب العالمین نے اس پانی کے اندر، یہ جیتا جاگتا معجزہ۔ چشمہ جاری ہو گیا۔ ایمان تھا تو اللہ نے عزت بھی دی، ایمان تھا تو اللہ نے بلندی بھی دی۔ ایمان کی طاقت ہونی چاہیے۔ اور اتنا ہی نہیں، اب آپ کہو گے کہ ہاجرہ کو عزت کیا ملی؟ عزت نہیں ملی۔ وہ ہاجرہ جو ایمان کی طاقت کی وجہ سے ابراہیم کو چھوڑ دیتی ہے اور اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ کے چکر لگاتی ہے، 7 چکر لگائے۔ میں نے کہا تھا شروع میں، کبھی سلو دوڑتی ہے، کبھی تیز دوڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا رکن بنا دیا ہے، صفا اور مروہ کے چکر لگاؤ۔ جب تک تم صفا اور مروہ کے چکر نہیں لگاؤ گے، نہ تمہارا حج مانا جائے گا، نہ تمہارا عمرہ مانا جائے گا۔ اور عورتوں کے لیے تو خاص کر دیا کہ تم تو سینہ تان کر اکڑ کر تیز نہ دوڑو کیونکہ تمہاری بے پردگی ہوگی، لیکن ہاجرہ جہاں جہاں تیز دوڑی تھی اور تھوڑا سا اکڑ کے ایسے دوڑی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دے دیا کہ جب بھی وہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے چکر لگائیں تو جہاں ہاجرہ تیز دوڑی تھی وہاں ان کو بھی تیز دوڑنا ہے، جہاں ہاجرہ سلو ہوئی تھی وہاں تمہیں بھی سلو ہونا ہے، اور ہاجرہ نے جہاں سینہ نکال کر دوڑ لگائی وہاں تمہیں بھی تھوڑا سا سینہ نکالا۔ اب اتنا بھی نہیں کہ گاما پہلوان لگو، جہاں تھوڑا سا ہلکا تھا سینہ نکال کے چلی تھی تمہیں بھی اتنا نکال کے چلنا ہے۔ یہ عزت دی اللہ تعالیٰ نے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان ہوگا، مومن ہوگے تو ہم تمہیں بلندی دیں گے۔ اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہوگی؟ کسی بھی مذہب کے اندر عورت کو یہ عزت نہیں ملی۔ ہاجرہ نے جہاں اپنا قدم رکھا، ہر حاجی وہاں اپنا قدم رکھتا ہے۔ جہاں ہاجرہ دوڑی تھی ہر حاجی کو وہاں دوڑنا پڑتا ہے۔ ہاجرہ نے جتنے چکر لگائے ہر حاجی کو اتنے چکر لگانا پڑتے ہیں۔ اور ہاجرہ کے نقش قدم کو اللہ نے اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا لیا۔ ایک عورت کے پیروں کے نشان، ایک عورت کے پیروں کی ٹاپیں، ایک عورت کی پیروں کی دھڑکنیں، پیروں کی کھٹکھٹاہٹ کو اپنی عبادت کا حصہ جوڑ دیا ہے کہ جب تک تم ہاجرہ کی اس ادا کو زندہ نہیں کرو گے ہماری عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا، تم ہماری عبادت نہیں کر سکتے ہو۔ ہاجرہ کے نقش قدم کو اپنی عبادت سے جوڑ دیا ہو، اس سے بڑا مقام کیا ہوگا، اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا، ذرا اندازہ لگاؤ۔ دنیا کی ساری قومیں چیختی اور چلاتی رہیں کہ عورتوں کو اسلام نے 4 دیواری میں بند کر دیا، برقعے میں رکھ کر ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ چیختے رہو، چلاتے رہو، حقیقت یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے جو عزت دی ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب وہ عزت نہیں دے سکتا ہے۔ آپ باپ ہیں، کتنا بھی جہیز دے دو اپنی بیٹی کو، لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، وہ محروم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ یاد رکھو، باپ کی وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا،
شادی کے بعد اگر اس کا شوہر مر گیا تو شوہر کی وراثت میں سے بھی اس کو حصہ ملے گا. بھائی مر گیا تو بھائی کی وراثت جو چھوڑ کے گیا اس میں بہن کو حصہ ملے گا. آپ غور کر رہے ہیں؟ غور کیجئے. اور بیٹا اگر مر گیا تو بیٹے کی وراثت میں سے بھی ماں اگر زندہ ہے تو ماں کو حصہ ملے گا. غور کیجئے کہ ایک عورت کی حیثیت اور عزت کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مولانا میرا باپ مر گئے ان کے لیے دعا کرنا، چاہے کتنے ملا مولویوں کو اپنے گھروں میں لے کے چلے جاؤ اور دعائیں کروا لو کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے، اللہ اس کے باپ کی دعا مغفرت فرما دے. اگر آپ کے باپ کے مرنے کے بعد اگر باپ کی وراثت میں سے باپ کی بیٹی یعنی آپ نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا، باپ کی مغفرت نہیں ہوگی. یاد رکھیے، ملا مولوی دعا کر کر کے مر کیوں نہ جائیں، باپ کی مغفرت نہیں ہوگی چاہے کتنی دعا کرا لو. باپ کی وراثت میں سے بیٹی کو حق ملنا ہے، باپ کی وراثت میں سے ملنا ہے. اور چاہے کتنا کوئی دعا کرے لیکن بھائی کے مرنے کے بعد بہن دعا کرے کہ اللہ میرے بھائی کو بخش دے، جب تک بھائی کے مرنے کے بعد بھائی کی وراثت میں سے بہن کو حصہ نہیں ملے گا دعا قبول نہیں ہوگی اور بھائی کی مغفرت نہیں ہوگی. پڑھے بہت آسان سمجھ لیا نا. جنت جب چاہے اللہ جنت دے، اللہ جنت تو مل نہیں سکتی، جنت الفردوس دے. مانگتے کتنی بڑی جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت. ابھی تو یہی پتا نہیں کہ ہمیں کوئی چھوٹی سے ہلکا زمین کا جنت کا ایک معمولی سا ٹکڑا بھی مل جائے ہمارے لیے وہی کافی ہے. وہ تو جنت الفردوس. اور حالات یہ ہیں کہ بیٹیوں کا حق مارے ہوئے ہیں، بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں، بہنوں کا حق مارے ہوئے ہیں. حالت یہ ہے ہماری. جہیز دے کر آپ ذمہ داری سے سب کو دوش نہیں ہو جائیں گے، ذمہ داری سے بچ نہیں پائیں گے. آپ کو حصہ دینا پڑے گا، آپ کو حق دینا پڑے گا. یہ ایمان کی اسپرٹ تھی، ایمان کی طاقت تھی. آئیے ایک اور زبردست ایک نقشہ کھینچ کر آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ایمان کیا ہے. ایک بار یہ طے ہو گیا موسیٰ علیہ السلام میں اور فرعون میں، یہ روز روز کے جھگڑے ٹھیک نہیں ہیں، آؤ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، تم اپنا معاملہ دکھاؤ ہم اپنا معاملہ دکھاتے ہیں، یا تو تم جھک جاؤ یا ہم جھک جائیں. آؤ. ایک میدان طے ہو گیا. اے بھیا بیٹھ جاؤ، ان سے کہو کہ پیشاب لگ رہا تو یہیں کر لو. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کی چپل چرا کے بھاگ رہے ہوں. بیٹھیے. اب جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ بڑا زبردست و دلچسپ واقعہ ہے. اس سے بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. ایمان سے پہلے آدمی کا حال کیا ہے، لیکن وہیں پر ایمان کی دولت جب ان کو مل جائے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے. دیکھیے فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ چلو آج موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو پست کرنا ہے. ایسا کرتب دکھانا، ایسا تلسم دکھانا، ایسا جادو دکھانا کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے. شکست ہونی چاہیے. جادوگروں کو بھروسہ تھا بالکل. چلو ایک میدان میں جمع ہو گئے. موسیٰ اپنے چند ساتھیوں کو لے کے آئے، فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر آیا. فرعون کے ساتھ بڑے ماہر جادوگر تھے. یہ واقعہ سنا ہوگا لیکن آج مجھ سے سنو. فرعون کے ساتھ بڑے ماہر جادوگر تھے. طے ہوتا ہے کہ چلو اپنا اپنا کرتب دکھلاؤ. فرعون نے کہا جادوگروں اپنے جادوگروں سے چلو دکھاؤ. جادوگر چونکہ ایمان والے تو تھے نہیں، اس لیے سودے بازی پر اتر آئے اور فرعون سے کہنے لگے فرعون میرے مالک، میرے آقا، میرے رب، میرے خدا، یہ بتا دو اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے، اگر ہم جیت گئے، اگر ہم نے موسیٰ اور ان کی قوم کو ہرا دیا تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ پہلے ہمارا انعام تو بتا دو. ہم ایسے ہی کیوں کرتب دکھائیں؟ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ دکھاؤ اپنا کرتب، دکھاؤ اپنا جادو.
تو فرعون کے جادوگروں نے جادو دکھانے سے پہلے کیا کہا؟ قرآن ان جادوگروں کے الفاظ کو ریکارڈ کرتا ہے. ان جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ. ٹھیک ہے ہم ابھی جادو دکھاتے ہیں، لیکن اے فرعون یہ بتاؤ اگر ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو ہرا دیا اور ہمارا کرتب دیکھ کر، ہمارا ناٹک دیکھ کر اگر یہ سب ہار جاؤ، بھاگ جائیں تو ہمارا اجر کیا ہوگا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، ہماری مزدوری کیا ہوگی، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم ان کی اوپر غالب آ گئے تو، اگر ہم ان کے اوپر غالب آ گئے تو کیا انعام ہوگا؟ فرعون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا انکم لمن المقربین، اگر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر ہار گیا، شکست فاش دے دی، ڈر گیا اور بھاگ گیا، تو تم لمن المقربین کا ترجمہ میں تم میری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے، کیبنیٹ منسٹر بن جاؤ گے. صحیح ترجمہ یہ، تم میرے بہت قریب ہو جاؤ گے. ایک چیف منسٹر ہوتا ہے، ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے قریبی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اس کی کیبنیٹ میں شامل ہوتے ہیں. جو بھی چیف منسٹر کو کرنا ہوتا ہے وہ اپنی کیبنیٹ سے مشورہ کرتا ہے، پرائم منسٹر کو جو کرنا ہوتا ہے وہ اپنے کیبنیٹ سے مشورہ کرتا ہے. تو ہم جو بھی کچھ کریں گے تمہارے مشورے سے کریں گے، یعنی تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہم تمہیں اپنی کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے. بالفاظ دیگر ہم تمہیں اپنا وزیر بنا دیں گے، تمہیں ہم اپنا منسٹر بنا لیں گے، وزیر بنا لیں گے، تمہارا یہ انعام ہوگا. اب اتنا سا لالچ اگر کسی کو مل جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی نا، بہت بڑی بات ہو گئی. آج بھی اگر بی جے پی کی طرف سے کسی مسلمان کو یہ آفر مل جائے تو وہ بھی بی جے پی پہ چلا جاتا ہے. اور دیکھ لیجئے کتنے لوگ جا چکے ہیں کہ کیبنیٹ میں شامل کر لیا جائے گا، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب تو سب کچھ جائز ہو گیا، جو بھی وہ کریں گے وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے. اب تو جھوٹ کو بھی سچ کہنا پڑے گا. جب ان جادوگروں نے سنا کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ انکم لمن المقربین، تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہماری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے، ہمارے منسٹر بن جاؤ گے، اتنا بڑا انعام کا جب لالچ ان کو ملا تو وہ فوراً تیار ہو گئے. پھر ان کے پاس جو رسیاں تھیں انہوں نے ان رسیوں کو پھینکا، انہوں نے ان رسیوں کو ڈالا. انہوں نے جب ان رسیوں کو موسیٰ کے سامنے اور موسیٰ کی قوم کے سامنے پھینکا تو وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، سانپ بن کر رینگنے لگے. حالانکہ وہ سانپ نہیں تھے، وہ نظر بندی تھی، ہمیں دکھائی دے رہے ہیں سانپ کی طرح رینگ رہے، لیکن وہ سانپ نہیں تھے. جیسے جادوگر ہمارے محلے میں آتا ہے، مٹی اٹھائے گا، رکھے گا، مٹھی بند کرے گا، چھو منتر جادو وہ کر کے ایسے گھما کے کھولے گا، روپیہ بن جائے گا. حالانکہ وہ روپیہ نہیں ہے، وہ مٹی ہے، لیکن ہمیں روپیہ دکھ رہا ہے. اگر جادوگر مٹی کو روپیہ بنانا جانتا ہوتا تو اپنا جادو ختم کرنے کے بعد پھر کٹورا لے کر 1-2 روپے کی بھیک ہم سے کیوں مانگتا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ کلا ہے، یہ مٹی کو میں نے روپیہ بنایا، یہ صرف ہماری ہاتھ کی صفائی ہے. یہ تمہیں روپیہ دکھ رہا ہے لیکن حقیقت میں روپیہ نہیں ہے. اگر روپیہ ہوتا تو پھر ہم گھر بیٹھ کے یہ تماشا کیوں دکھاتے تمہیں؟ ہم تو گھر بیٹھ کے مٹی کا روپیہ بناتے رہتے. موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو وہ رنگتے ہوئے سانپ دکھنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام ڈرنے بھی لگے، ایسے ہٹنے بھی لگے. فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، لا تخف یا موسیٰ، اے موسیٰ ڈرو نہیں، تمہارے پاس جو لاٹھی ہے نا، جو ڈنڈا ہے، اس کو زمین پر مارو، ان القی عصاک، زمین پر اس لاٹھی کو مارو. موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی زمین پہ مار دی، اور جیسے ہی زمین پہ لاٹھی ماری وہ اژدہا بن گیا. اژدہا بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اژدہا بن گیا اور اس نے اپنا منہ پھاڑا اور اندر کو سانس لی، باہر کو نہیں، اندر کو.
اندر کو. جب اس نے اندر کو سانس لی تو وہ جتنے بھی سانپ جو رسیاں بنی ہوئی تھی وہ سب اس کے منہ میں گھستے چلے گئے کر کے سب کو کھا گیا. یہیں سے موسیٰ فرعون کے جادوگروں کی عقل ٹھکانے آ گئی. وہ سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا وہ نقلی چیز تھی، موسیٰ نے جو دکھایا وہ اوریجنلٹی تھی، وہ اصلیت تھی. وہ سمجھ گئے کہ اب حق کے آگے میرا باطل نہیں چلے گا. یکدم وہیں سے بدل گئے، یہیں سے چینج ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا زمین پہ مارا، وہ اژدہا بن گیا، اژدہا ان کے سانپوں کو نکل گیا. فرعون کے جادوگر سمجھ گئے کہ اب میری خیر نہیں، اگر میں نے کچھ اور دکھایا تو ہماری آفت، ہماری بربادی، کیونکہ ہم نے جو دکھایا وہ جادو تھا، موسیٰ نے جو دکھایا وہ حقیقت ہے، اور جادو کبھی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فوراً وہی کے وہی وہ سارے جادوگر پلٹے اور چیخ پڑے، آمنا بالرب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. چیختے ہوئے انہوں نے کہا اب ہم نے فرعون کو چھوڑ دیا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ پر ایمان لایا. جادوگروں نے کیا کہا؟ برب موسیٰ و ہارون، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اللہ پر ایمان لایا تو لوگوں کا اللہ اور لوگوں کا خدا تو وہی بنا ہوا تھا فرعون. اس لیے موسیٰ اور ہارون کا رب نہیں تھا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے کبھی فرعون کو اپنا رب نہیں مانا، موسیٰ اور ہارون نے اپنا رب اللہ کو مانا تھا. اس لیے کیا کہا؟ آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، یعنی میں اللہ پر ایمان لایا. فرعون تو شزدر رہ گیا، لایا تھا موسیٰ اور ان کو ہرانے کے لیے، اور یہ تو ہم ہی ہار گئے. یہ سارے جادوگر پلٹ گئے، یہ سارے جادوگر ادھر چلے گئے. ابھی دیکھیے جب تک جادو دکھا رہے تھے تب تک وہ کافر تھے، لیکن جب موسیٰ نے اپنا ہنر دکھلایا، معجزہ دکھلایا تو وہ ایمان لے آئے. اب ایمان لانے کے بعد طاقت دیکھیے ان کے اندر وہی موجود ہے، ابھی ہٹے نہیں، ابھی اپنے گھر نہیں گئے. اب جب ایمان لے آئے، جب کہہ دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، جب کہہ دیا کہ ہارون و موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، تب ان کے ایمان لانے کے بعد ان کے اندر طاقت کیا آئی وہ دکھانا چاہتا ہوں. ایک مومن کے اندر ایمان جب آ جائے تو اس کی طاقت کیا ہوتی ہے وہ چیز سمجھ لیجئے. جب وہ ایمان لائے تو فرعون نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے حق آ جانے کے بعد اور اپنی آنکھوں سے حق دیکھنے کے بعد بھی میں تمہاری غلامی کروں اور تم کو اپنا رب مانوں تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا، ہم سے بڑا پھر پاگل کوئی نہیں ہوگا. ہم نے آج اپنی آنکھوں سے حق دیکھ لیا اور سچائی دیکھ لی اور موسیٰ کا معجزہ دیکھ لیا ہے. موسیٰ نے جو دکھایا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اب حق آ جانے کے بعد ہم تمہاری غلامی نہیں کر سکتے، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے. فرعون نے کہا اب جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا، جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا. انہوں نے کہا اے فرعون پھر ہمارے انجام کو بھی بتا دو کہ کیا انجام ہوگا ہمارا. فرعون نے کہا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قرآن کہہ رہا آئے میرے جادوگرو، اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ کر مجھے رب نہ مانا اور تم نہ پلٹے تو ہم تمہیں کیا عذاب دیں گے، کیا سزا دیں گے تم جانتے ہو. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے، ہم تمہارے پیر کٹوا دیں گے مخالف سمتوں سے، یعنی داہنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر. اگر ہم نے دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کٹوائیں گے، اور کسی کا اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو اس کا دایاں پیر کٹوا دیں گے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، عربی سے واقف ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، لیکن عربی سے واقف نہیں ہے. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، یہ اس کو کہا جائے گا قطع، کاٹنا.
لیکن ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، یہ کاٹا، یہ کاٹا، اس کو کہا جاتا ہے قطع یقطع تقطیع، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ فرعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہارے ہاتھ و پیر کاٹ دیں گے، فرعون نے کہا لأقطعن ایدیکم وارجلکم، ہم تمہارے ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے، ہم تمہارے پیر کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے، ہماری زبان میں قیمہ قیمہ کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے مخالف سمتوں سے، یعنی پہلے انگوٹھا کاٹیں گے، پھر پنجہ کاٹیں گے، پھر پنڈلی کاٹیں گے، ٹخنا کاٹیں گے، پنڈلی کاٹیں گے، گھٹنا کاٹیں گے، ران کاٹیں گے، کمر کاٹیں گے۔ اگر میں نے تمہارا دائنا پیر کاٹا تو ایسے ہی بایاں ہاتھ کاٹیں گے، پہلے انگلی کاٹیں گے، پور کاٹیں گے، کلائی کاٹیں گے، گٹا کاٹیں گے، ہاتھ کی یہ کلائی، پھر یہ کوہنیوں، پھر کندھا، یعنی ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کتنی دردناک سزا، زندہ آدمی کو ایک ایک حصہ کاٹا جائے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم پہلے ایسا کریں گے اور ایسا کرنے کے بعد بھی اگر تم نہ مانے ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو پھانسی کا پھندا لگا کے پھر ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے۔ اب دو چیزیں سمجھ لو، اتنی بڑی سزا سننے کے بعد ان کا جواب کیا تھا؟ جب کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، فرعون کے ساتھ آئے تھے، تب ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ تب ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ان لنا لاجرن، اگر ہم نے اپنا جادو دکھایا اور موسیٰ کو ہرا دیا تو آپ ہمیں انعام کیا دیں گے؟ ابھی انعام مانگ رہے تھے، سونا چاندی دولت مانگ رہے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد جب اتنی بڑی سزا سنی تو اس کے بعد ان کا جواب کیا تھا؟ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ ان کا جواب یہ تھا فقضی ما انت قاضٍ، فقضی ما انت قاضٍ انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ اے فرعون، تجھے جو کرنا ہو کر، فقضی ما انت قاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہو کر، میرے ساتھ، میری باڈی کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ، میرے پیروں کے ساتھ، میرے ہاتھ کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ جو کچھ بھی تو کر سکتا ہے کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف مجھے دنیا میں سزا دے سکتا ہے، صرف دنیا میں مجھے پریشان کر سکتا ہے، صرف دنیا میں تو میرے اوپر حکومت چلا سکتا ہے، صرف دنیا میں تو مجھے سزا دے سکتا ہے، آخرت میں تو ہمیں سزا نہیں دے سکتا ہے، آخرت کا تو ہمارے مالک نہیں ہے۔ جو ابھی انعام مانگ رہے تھے، ایمان لانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہو کر لے، لیکن اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ یہاں تو ہمارا ایمان کا بڑا حال ہے، اگر دو چار آدمی ہمیں پکڑ کے باندھ دو کہ جے شری رام، تو ہم کہہ بھی دیں گے اپنی جان بچانے کے لیے جے شری رام۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایسے موقع پر نعرہ لگانا چاہیے یا کوئی مجبور کرے تو جے شری رام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں جائیں گے تو رات بیتے گی، کیونکہ پھر دلیلیں دینا پڑیں گی اور ثبوت دینا پڑیں گے، اس طرف ابھی ہم نہیں جانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ذرا سوچو کہ آج ہمارا ایمان کیا ہے اور ان کا ایمان کیا تھا۔ جو ابھی انعام مانگ رہے تھے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ سزا بھی دے دو، لیکن ہم اب ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے ایمان۔ ارے ہم ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے اپنی جان کی قربانیاں کیا دیں گے؟ ہم تو اپنے معاشرے میں اور اپنی سماج میں پھیلی ہوئی بری بدعتوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں وہی ہم کریں گے، ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے وہی کریں گے۔ یہ نئے ملا مولوی جب سے پیدا ہو گئے ہیں تب سے یہ نئے نئے مسئلے بتانے لگے ہیں۔ یہ صورتحال آج ہمارے درمیان آ گئی ہے، یہ صورتحال آج ہمارے درمیان چلی ہوئی ہے۔ کوئی چیز ہماری مسجد میں آج ہو رہی ہے، بند ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ چالو ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے باپ دادا کی رائج کردہ بدعتوں کو ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایمان اور اسلام کے لیے ہم اپنی جان کیا قربان کریں گے؟ ہم کیا چھوڑیں گے؟ حضرت ہاجرہ کی طرح اپنے شوہر کو کون عورت چھوڑنے کے لیے تیار ہوگی؟
اور کون آدمی ایسا ہوگا جو اپنے بچے کو اسماعیل کی طرح چھوڑ کر چلا جائے اور پھر پلٹ کر بھی نہ دیکھے؟ ہم بھی جاتے ہیں تو ایک امید ہوتی ہے کہ چلو بیوی سعودیہ جا رہے ہیں، اس بچے ہی کے لیے تو جا رہے ہیں، تمہارے لیے تو جا رہے ہیں، لیکن 1 سال کے بعد آ جائیں گے، 2 سال کے بعد آ جائیں گے، لیکن وہ بھی گھر میں سارا انتظام کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں، اور سعودی جانے کے بعد پیسے وغیرہ بھیجتے رہتے ہیں۔ یہاں تو کچھ نہیں ہے، اندھیری رات میں کیا ہوگا، ستو اور پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ بھی 2 دن کے لیے بعد کیا ہوگا، میری بیوی کیا کرے گی، میرا بچہ کیا کرے گا؟ ذرا تصور کیجئے اس پوزیشن میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنا۔ ہم تو اپنی بدعتوں کو قربان نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے۔ وہی بات لوٹ پھر کے آتی رہتی ہے کہ مولانا صاحب کیا کیا جائے؟ مسجد میں فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا مانگنا کیسا ہے؟ قبرستان میں دعا کرنا کیسا ہے؟ کسی آدمی کے مر جانے کے بعد کسی مولانا کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کر بھوج کھانے کے بعد دعا کرنا اس کی مغفرت کی، یہ کیسا ہے؟ وہی پرانے گھسے پٹے سوال جو ہم 15-20 سال سے ان علاقوں میں آ کے بولتے جا رہے ہیں، وہی سوال، اور آج تک ہم ان کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے، یہ ہماری بے شرمی کا حال ہے۔ میرے بھائیوں، آج پھر ایک بات کو ذہن میں بٹھا لو، دعا کرنا غلط نہیں ہے۔ ایک بات پھر ذہن میں رکھ لو، دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت ویسے کی جائے گی جیسے جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے۔ عبادت محلے کے سردار کے طریقے پر نہیں کی جائے گی، عبادت مولوی جرجیز کے طریقے پر نہیں کی جائے گی، عبادت مسجد کے امام کے طریقے پر نہیں کی جائے گی۔ مسجد کا امام قرآن و حدیث بتا سکتا ہے، لیکن مولوی کے طریقے پر عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس بات کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کے لیے آپ کو کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ دعا جہاں اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کی ہے آپ کریے، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ دعا جہاں ہاتھ اٹھا کر نہیں کی ہے وہاں آپ ہاتھ اٹھا کر کریں گے تو وہاں ہم منع کریں گے، اس لیے کہ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ مثلا لیٹرین میں جانے کی دعا ہے، اب آپ لیٹرین میں گھس کے پڑھیے ہاتھ اٹھا کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اب بیٹھیے، بیٹھیے، دعا ہے، کیوں ہاتھ نہیں اٹھایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو مسجد میں مجبور کرتے ہیں امام کو کہ ہاتھ اٹھاؤ، اور پبلک سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے تو لیٹرین میں جانے کی دعا ہے، بتاؤ کیوں نہیں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ سب لیٹرین میں کیوں؟ ارے جب لیٹرین میں دعا پڑھ سکتے ہو تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکتے ہو؟ جب لیٹرین میں اللہ کا نام لے سکتے ہو، اللہم انی اعوذ بک، تو ہاتھ اٹھانے میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ اب ہماری عقل کہہ رہی ہے گندی جگہ پر ہاتھ کیسے اٹھائیں؟ ابھی عقل ہی تو کہہ رہی ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں گندی جگہ پر پھر اللہ کا نام کیوں لے رہے ہو؟ نہیں صاحب وہ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو اللہ کے نبی نے بتایا تو یہاں اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تو ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اچھا کھانا کھاؤ، کیا دعا ہے؟ بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا ہے کھانا کھانے کی۔ اب آپ کھانا بیٹھو، جرجی صاحب کھانا لگ گیا، بسم اللہ، اب ہم کھائیں، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اب ہم بولیے، چلو یہ تو لیٹرین نہیں ہے، یہ تو گھر ہے۔ یہاں پر ہاتھ اٹھا کر اگر کوئی آدمی دعا کرے بسم اللہ یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ تب کھانا کھائے، کیسا لگے گا آپ کو؟ کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ یہ بھی تو دعا ہی ہے۔ صاحب اللہ کے نبی نے نہیں اٹھائے اس لیے ہم نے اٹھائے۔ آ گئی نا بات وہی، جہاں نبی نے اٹھایا وہاں اٹھاؤ۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، جہاں نبی نے نہیں اٹھایا وہاں مت اٹھاؤ۔ ہم بھی تو آپ سے یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا وضو بنایا، کیا دعا پڑھتے ہو؟ بسم اللہ۔ وضو کے بعد کیا دعا پڑھتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہی دعا تو پڑھتے ہو۔ اچھا وضو بنانے کے بعد کسی کو دیکھا، پیر دھلنے کے بعد آیا ہو قبلے کی طرف منہ کر کے
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं पढ़ हाथ उठाते हो? यहां वुजू के बाद की दुआ है, हाथ उठाना साबित नहीं है। अजान के बाद की दुआ है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत तामा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। चांद देखकर दुआ मांगना साबित है, चांद देखकर दुआ मांगी जाए, लेकिन हाथ उठाना साबित नहीं है। इसी तरीके से कब्रिस्तान में जाकर दुआ करना जायज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस्तगफिरू लि अखीकुम, अपने भाई के लिए दुआ करो। हर आदमी को मिट्टी देने के बाद अपने भाई के लिए दुआ करना चाहिए, लेकिन यहां हाथ उठाना साबित नहीं है। जैसे इन जगहों पर हाथ उठाना साबित नहीं है, ऐसे ही कब्रिस्तान में भी हाथ उठाकर दुआ करना साबित नहीं। या है तो हमें बताओ कहां है? नहीं साहब उठा लें तो हर्ज क्या है? अब इसका जवाब सुनो। अरे हमने हाथ उठाकर दुआ कर ली तो हर्ज क्या है? तो अब मुझे जवाब दो, लैट्रीन में हमने कह दिया हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, तो हर्ज क्या है? मुझे इतना बता दो। अजान के बाद हमने हाथ उठाकर दुआ मांग ली है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हर्ज क्या है? मुझे बता दो। यहां आपको हर्ज लगता है, मुझे कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगने में हर्ज लगता है। क्यों इस्लाम को अपने और अपने बाप दादा के तरीके पर चलाना चाहते हो? इस्लाम चलेगा तो सिर्फ फातिमा के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम न तुम्हारे तरीके पर चलेगा, न मेरे, न तुम्हारे बाप के तरीके पर चलेगा, न मौलवी जर्जीज के बाप के तरीके पर चलेगा। इस्लाम चलेगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलेगा। आपको नमाज पढ़ने के बाद दुआ से कोई नहीं रोकता। यकीन मानिए, नमाज पढ़ने के बाद आप दुआ करिए, हम आपको नहीं रोकते हैं। अच्छा अमल है नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद दुआ मांगना अच्छा अमल है। मांगिए, मांगिए, मना नहीं किया जा रहा है। लेकिन यहां अल्लाह के रसूल से हाथ उठाकर दुआ मांगना, और नबी के हाथ उठाने के बाद सहाबा का हाथ उठाना, और नबी का हाथ चेहरे पर फेर कर पहनना, और उसके बाद सहाबा का भी हाथ चेहरे पर फेर लेना, नबी का दुआ मांगना और सहाबा का उस दुआ पर आमीन आमीन कहना, यहां नमाज के बाद साबित नहीं है। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। अकेले आप जितनी लंबी दुआ मांगना चाहे मांगे। आपकी बेटी बड़ी है, शादी के रिश्ते आते टूट जाते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगिए, अल्लाह मेरी बेटी को कोई दीनदार रिश्ता अता फरमा दे। आपकी रोजी रोटी में बरकत नहीं, अल्लाह मुझे मेरी रोजी रोटी में बरकत दे। आपको जितनी दुआ मांगना मांगो, ये 2 मिनट वाली दुआ को रस्म मत बनाओ मेरे भाई। इमाम साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन, आमीन, पीछे कर आमीन 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 आमीन। अबे ये कौन सी दुआ है? और 2 मिनट में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 मिनट में तेरी भी जरूरत पूरी हो गई, 2 मिनट में उसकी भी हो गई। वहां इमाम कह रहा अल्लाह मेरी रोजी रोटी में बरकत दे, आप कह रहे हैं आमीन। अरे फायदा तो इमाम का हो रहा, आपका क्या हो रहा है मुझे बताओ? वो इमाम तो अपनी दुआ कर रहा है? अब इमाम बेचारा कुंवारा है, शादी नहीं हुई है, इमाम कह रहा अल्लाह मुझे दीनदार लड़की अता फरमा दे, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो इमाम का हो रहा, तुम्हारा क्या हो रहा है? अरे इमाम अपनी दुआ मांगे, तुम अपनी दुआ मांगो यार। इमाम की अपनी जरूरतें हैं, तुम्हारी अपनी जरूरतें हैं। इमाम का बेटा बीमार है, उसके पेट में दर्द है, वो कह रहा अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा। अरे तुम्हारे बाप को कैंसर है, तुम अपनी दुआ मांगो, अल्लाह मेरे बाप को कैंसर है, अल्लाह मेरे बाप को शिफा कामिला और आजिला अता फरमा। अरे इमाम के साथ साथ तेरे आमीन कहने से मखसूस दुआएं हो रही हैं। इमाम तेरे लिए दुआ नहीं कर रहा है, और तुम जो आमीन आमीन कह रहे हो उसमें तुम्हारे लिए दुआओं पे आमीन नहीं कही जा रही है। अरे तुम अपनी दुआ मांगो, इमाम की जरूरत 2 मिनट में पूरी हो रही है, तुम्हें कुछ ज्यादा मांगना तुम ज्यादा मांगो। ये क्या दुआ है कि जब इमाम की सारी जरूरतें पूरी हो रही हैं उसी वक्त तुम्हारी भी हो रही हैं? 2 मिनट में तुम्हारी भी दुआ हो गई, उसकी भी दुआ हो गई। अब हमने कुछ और मांगना था, लेकिन अब हम नहीं मांग पा रहे हैं क्योंकि इमाम ने हाथ फेर लिया, हमें भी फेरना पड़ रहा है। अब हमें कुछ और मांगना है। मेरी बीवी हमें कुछ समझती ही नहीं है, अब कह अल्लाह मेरी बीवी को मेरा फर्मा बरदार बना दे। अब इमाम तो हाथ फेर चुके हैं, अब कैसे दुआ मांगे? अब मांगना चाह रहे हैं लेकिन हाथ गिर भी नहीं रहे, लेकिन मजबूरी में फेरना पड़ रहा है। अब फेरना पड़ा, अब मुंह में कहना पड़ रहा अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे।
اس کو عادت مت بنائیے میرے بھائی. دعا کو ہم منع نہیں کر رہے ہیں, نماز کے بعد بھی دعا کو منع نہیں کر رہے ہیں. دعا کو ہم صرف اس لیے منع کر رہے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد آدمی آزاد ہو گیا ہے. وہ اپنی دعا مانگے, آپ اپنی دعا مانگیے. وہ 2 منٹ مانگو, 5 منٹ مانگو, 10 منٹ مانگو, 15 منٹ مانگو, آدھا گھنٹہ مانگو. اور دعا تو میرے بھائیوں مجمع میں صحیح بتاؤں تو دعا کا حق ادا ہی نہیں ہوتا ہے. دعا کا حق ادا تو تنہائی میں ہوتا ہے, جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو, 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو سب سے چھپا کر, رو رو کر, آنکھوں سے آنسو بہا بہا کر دعا کی جائے, تب دعا کا مزہ کچھ اور ہے. میرے بھائیوں یہ دعا کا مذاق ہے. اللہ گاؤں میں بہت زیادہ لفڑا, اللہ میرے گاؤں میں برکت دے, اللہ میرے چودھری کو سمجھا دے, اللہ میرے یہ آمین آمین محمد رسول اللہ. یہ دعا کا مذاق ہے یار, مت بناؤ مذاق. اتنا مذاق دعا کا کبھی نہیں بنایا گیا جتنا ہم دعا کا مذاق بنا رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کر بھی مانگ سکتے ہو لیکن اکیلے تنہا. قبرستان میں دعا مانگنے کا حکم ہے اور ہر شخص کو دعا مانگنا چاہیے, لیکن وہاں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. وہاں صرف حکم یہ ہے استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو, صرف دعا ہے. اگر ہاتھ اٹھانا ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے اپنے بھائی کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. اور یہ آتا کہ اللہ کے رسول نے فلاں فلاں کے دفنانے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے, آتا حدیث میں, لیکن حدیث کی کسی کتاب میں نہیں آیا اللہ کے رسول نے کسی بھی صحابی کو دفن کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی ہو, کہیں نہیں آتا ہے. ہاں یہ آیا کہ اللہ کے رسول نے قبر میں صحابی کو دفن کرنے کے بعد صحابہ سے فرمایا استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے میں دعا کر رہا ہوں, آپ لوگ آمین آمین بولو. اللہ جس کا انتقال ہوا اس کے روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما, اللہ اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. آپ چاہتے تو قبرستان میں سب دعا کر سکتے تھے, لیکن آپ نے نہ کی ایسے, اور نہ لوگوں نے آمین کہا, بلکہ آپ نے سب کو حکم دیا کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. یعنی تم اپنی دعا کرو, ہم اپنی دعا کر رہے ہیں. دعا سب کریں لیکن الگ الگ کریں, اور ہاتھ اٹھانا یہاں ثابت نہیں ہے, اس لیے ہاتھ نہ اٹھایا جائے. سیدھی سی بات ہے. اب پھر حکم یہ ہے کہ آپ کسی بھی میت کے لیے کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں, لیکن چند لوگوں کو اکٹھا کر کے میت کے گھر جا کر اس کو صبر کی تلقین کرنے کے بعد, بھوج ووج کھانے کے بعد یا دعا کرنے کے بعد بھوج کھلایا جاتا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے. اور وہاں گھر پہ جانے کے بعد پھر امام صاحب دعا کرتے ہیں اور اس گھر کے سب لوگ آمین آمین کہتے ہیں. میرے بھائیوں بدعت ہے, بدعت ہے, بدعت ہے. اس بری رسم کو بند کریے, اس نوٹنکی کو بند کیجیے. میں اس کو نوٹنکی کہتا ہوں. اس نوٹنکی کو بند کیجیے. دعا آپ کیجیے. ارے بیوی اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی شوہر کے لیے دعا کرے, باپ مر گیا تو بیٹا شوہر اپنے باپ کے لیے دعا کرے. ارے صدقہ جاریہ سب سے بہتر یہی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے, کچھ دعائیں اپنے لیے مانگے, پھر کہ اللہ میرے والد کو کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ میرے والد کی مغفرت فرما, اللہ میرے ماں باپ کے گناہ کو کی بخشش فرما, اللہ ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے, اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یہ ہے دعا. بیوی شوہر کے لیے دعا کرے, بیٹا باپ کے لیے کرے, باپ بیٹے کے لیے کرے, بھائی بہن کے لیے کرے, بہن بھائی کے لیے کرے. کس نے منع کیا ہے؟ آپ جا رہے ہیں قبرستان, جائیے, روز جا کر دعا کریے, کون منع کر رہا ہے؟ ہفتے میں 1 دن جا کر دعا کیجئے, کون منع کر رہا ہے؟ مہینے میں 1 دن جائیے اور اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر نہیں, ہاتھ چھوڑ کر قبر پر کھڑے ہو کر قبر کے پاس دعا مانگی, کون روکتا ہے؟ نہیں. لیکن آپ پورے سال نہ جائیں, صرف عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد قبر پہ جا کے دعا مانگے اور اس کو معمول بنا لیں. یہ غلط ہے. آپ کسی دن کو متعین کر کے دعا کریں گے تو وہی چیز بدعت ہو جاتی ہے. آپ آج مانگ لیجئے, کل مانگیے, 2-4 دن بعد مانگ لیجئے, متعین مت کریے. روز دعا مانگیے قبر پہ جا کے, کوئی منع نہیں کرتا ہے. اور قبر پہ جا کے دعا اس لیے مانگنے جائیے آپ کہ وہاں جائیں گے تو آپ کو اپنی موت یاد آئے گی, ورنہ دعا مانگنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے. دعا کے لیے آپ اپنے گھر سے بھی دعا کر سکتے ہیں,
میرے بھائیوں، میرے باپ اٹاوا میں ہیں اور میرے پاس فون آ جائے اور وہ بیمار، میں اس جلسے میں بھی دعا کر سکتا ہوں، آپ کے ڈسٹرکٹ مالدہ میں رہ کر کیا میرے لیے دعا کرو، آپ سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں جرجی صاحب کے والد کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ دعا کے لیے کسی کے گھر جا کر ہی دعا کی جائے یا قبرستان جا کر دعا کی جائے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اپنی موت بھی یاد آئے گی کہ ایک دن ہم کو بھی اس جگہ آنا ہے، اس لیے آپ اگر جاتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، کوئی بھی کام ہو اگر شریعت کی روشنی میں ٹھیک ہے تو کرے گا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹے کا ختنہ ہو رہا ہے، کھانا دعوت کہتے ہیں، صاحب آج دعوت ہے آپ کی، کس بات کی دعوت؟ بچے کا ختنہ کرا رہے ہیں۔ یاد رکھنا اسلام کے اندر صرف دو ہی کھانے کو جائز قرار دیا اور اس کا حکم ہے، ایک ولیمہ، شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامعت یا ہم بستری نہ کر لی جائے ولیمہ نہیں، بیوی آ گئی، رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے، دو چار گفتگو ہو گئی، باتیں ہو گئیں، بس ہو گیا، اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ اگر صحبت اور ہم بستری ہو جائے تو اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد دعا کریے اور ولیمہ کریے، ٹھیک۔ ایک تو ولیمہ سنت ہے، دوسری بات سن لیجئے، لڑکی والے کے یہاں کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کو چور اور ڈاکو بن کے جانا ہو وہ جائے، لڑکی والے کو نہ کھلانے کا حکم ہے، نہ لڑکی والے کے یہاں زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے، نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے، ولیمے کو سنت کہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن ہے، جعفران لگی ہوئی ہے، خوشبو آ رہی ہے، آپ نے کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی شادی کر لیں۔ اچھا، سیبہ سے یا باکرہ سے، کنواری یا شادی شدہ تھی، طلاق شدہ؟ کہا اللہ کے نبی باکرہ تو نہیں ہے، کنواری، لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر انتقال ہو چکا۔ ایسا کیوں کیا؟ کنواری سے شادی کرتے؟ کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو، تجربہ ہو، تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے، اس مقصد سے میں نے شادی کی۔ آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، ولیمہ کیا؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا ولیمہ کرو، دیکھیے حکم ہے، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو، اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو، لیکن کرو۔ ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے، یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں، جائز طریقے سے رہ رہے ہیں۔ ولیمے کا حکم ہے، ولیمہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ کھانا، اس کا حکم موجود ہے، اور دوسرا عقیقہ۔ عقیقے کی دو شکلیں ہوتی ہیں، دو شکلیں یہ ہیں کہ 7ویں دن جب آپ بچے کا عقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں، لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں، غریب و مسکین ڈھونڈے جائیں، کون ہے ضرورت مند، ان کی دعوت دی جائے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو ایک بکری، لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا، اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک عقیقہ، عقیقے کے علاوہ، ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر، یہاں تک کہ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں، اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے۔ اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا، پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی۔ میرے بھائیوں، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور پھر عبادت
عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی. پھر زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دینے کی خوشی میں کھلائے گا, لو آج ہم نے اتنی زکوٰۃ دی. پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ کی دعوت دیں, او میں نے 30 روزے رکھ لیے. لو حج بھی ایک عبادت ہے. جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے. جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر ختنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیو, ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے, نہ ختنے کی دعوت جائز ہے. ہاں اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا ختنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجئے, ختنے کی دعوت مت دیجئے. اور یہ کہیے کہ ہمارے یہاں عقیقہ ہو رہا ہے, عقیقے کا کھانا کھائیے, اور میں ختنے کا نہیں. ختنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریجیکٹ کریے اور اس ختنے کی دعوت میں آپ مت جائیے, کیونکہ ختنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیو, یہ چند بنیادی مسائل تھے جو میں نے چھیڑ دیے ہیں آپ کے کہنے پر, لوگوں کے بتانے پر. مجھے امید ہے کہ اب آپ کی عقل میں اچھی طرح بیٹھ گئے ہوں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, گناہوں کو بخش دے, ہمارے اندر ایمان کی کیفیت پیدا فرما دے, ایمان کی طاقت ہمارے اندر پیدا فرما دے. اور پھر وہی دعا کہ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.